رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد روی عن امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہ قال من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے، اور ہماری عادتوں میں ہے کہ جب کوئی مجلس ایصال ثواب ہو تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی مرحوم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورا قرآن مختصر سے وقت میں پڑھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں یہ طریقہ ڈھونڈا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا ثواب کیسے حاصل کیا جائے، اور روایات کے سہارے انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ایک بار سورہ حمد کی تلاوت اپنے اجر اور اپنی جزا کے لحاظ سے پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، اور سورہ توحید کی تلاوت کا ثواب اتنا اللہ دیتا ہے جتنا جیسے کسی نے 1/3 قرآن پڑھا ہو۔ تو بزرگوں نے دین میں سمجھداری اصل چیز ہے، دین پر عمل کرنا ایک مسئلہ ہے، لیکن اس عمل میں بصیرت ہونا اور فراست ہونا، شعور ہونا اور سمجھ ہونا، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اس شعور کے ذریعے جو ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں کہ کیسے کم وقت میں زیادہ بڑے نتیجے تک پہنچیں، بزرگوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ ایصال ثواب کے لیے بنام فاتحہ، یہ جو سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں، دراصل یہ سورہ حمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں فاتحہ کے طور پر فاتحہ جو عمل کہلاتا ہے، وہ بھی کوئی معصومین کی طرف سے وارد عمل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بزرگوں کی سوچ کا نتیجہ ہے، اور شاید ان کے اس کے پیچھے سوچ یہ ہو، جو ہم فاتحہ کرتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں، سورہ حمد اور دوسرے سوروں کی تلاوت، جس میں کم سے کم سورہ حمد 1 بار اور 3 بار قل هو اللہ۔ میں پھر عرض کروں، یہ کسی روایت میں وارد نہیں ہوا ہے، نہ کسی امام نے حکم دیا ہے، لیکن جب ہمیں آزاد چھوڑا گیا ہے کہ تم اچھے کام کرو، تو اب اس میں ہم
تلاوت کرنے چلے تو دوسرا کوئی سورہ پڑھیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ لیں، تب بھی وہ اجر نہ پائیں گے جو سورہ ہم میں مل جائے گا، اس لیے کہ ہم میں پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اگر ہم سورہ ال عمران بھی پڑھ لیں تب بھی وہ اجر نہ ملے گا جو سورہ توحید میں مل جائے گا۔ تو بزرگوں نے 3 بار توحید ثلث قرآن ہے، 3 بار توحید کے پڑھنے کا مطلب 1 قرآن کے برابر اجر، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حمد پڑھنے کا مطلب 1 قرآن کے برابر اجر۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمارے درمیان جو رائج ہیں، نیکیاں، ان کے اندر جو فرق ہیں وہ فرق ہم محسوس نہیں کرتے، اور بے شعوری میں ہم اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ میں ذرا سے اس فاتحے کی بھی وضاحت کر لوں تو اس بات کی تشریح کروں گا۔ فاتحے میں 2 کام ہوتے ہیں جسے ہمارے خاندانوں میں واجب جانا جاتا ہے۔ فاتحہ کچھ سوروں کی تلاوت ہوتی ہے، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، یا اور استعمال چیزیں ہوتی ہیں جو رکھی جاتی ہیں، اور وہ پھر کسی ضرورت مند تک پہنچایا جاتا ہے یا پہنچانا جانا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ ثواب، یوں تو کھانا آپ کسی بھی مومن کو کھلائیں اس کا ایک ثواب ہے، لیکن اگر وہی کھانا جو اس مومن کو کھلایا جائے جو ہفتے میں 2-4 بار گوشت خود ہی کھا لیتا ہے تو وہ ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن اگر وہی کھانا اس تک پہنچا دیا جائے جو دال روٹی تک پہنچ پاتا ہے، گوشت اس سے نصیب نہیں ہے، تنگ دست فقیر نہیں ہے، وہ گھر چلتا ہے، مگر اس کوالٹی کا کھانا اسے نہیں ملتا ہے، تو اس کے گھر میں تو یہ چیز پہنچ جائے گی، تو اس کے لیے بہتر چیز ہوگی تو وہاں ہم پہنچا دیں۔ اور اس سے اونچی جگہ وہ ہے کہ جہاں کھانا ہی نصیب نہ ہو، جہاں کبھی بھوکا بھی سو جانا پڑتا ہو، وہاں پہنچائیں، اس کا زیادہ اجر ہے۔ لیکن یہ 2 الگ الگ عمل ہیں، ایک تلاوت قرآن ہے، اور ایک اس کھانے کا یا ان کپڑوں کا یا نماز کا، یہ جو نماز اور تسبیح صدقہ اور جوتیاں اور لوٹے یہ جو رکھے جا رہے ہیں، یہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی ہوا کہ بزرگوں نے کار خیر شروع کیا، اور اس کار خیر کی پیچھے جو ان کی سوچ میں حکمت و مصلحت تھی وہ غائب ہو گئی، اور اس کی ظاہری شکل باقی رہ گئی۔ کل ضرورت تھی لوٹے کی جب گھر میں واش بیسن نہیں تھا، کل روشنی کے لیے ضرورت تھی شمع کی جب گھر میں بلب نہیں لگے تھے، کل ضرورت تھی خوشبو کے لیے لوبان کی جب ہمارے پاس خوشبو کے لیے اسپرے نہیں آئے تھے۔ اب ہم سمجھے یہ شریعت میں وارد ہوا، شمع نہیں آئی ہے، شریعت میں روشنی کا حکم آیا ہے، شریعت میں خوشبو کا حکم آیا ہے، لوبان نہیں آیا ہے۔ لیکن ہم نے اس کی روح کو گم کر دیا، اور اس ڈھانچے کو لے کے اپنے سروں پہ لادے ہوئے دین سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی میں ہمارے بزرگوں نے مثلا لوٹا رکھا، کپڑے رکھے، تو اس کے پیچھے یہی تھا کہ ان کے سامنے اجر و ثواب ہے کہ کسی کے پاس لباس نہ ہو تو لباس پہنانے کا ثواب اتنا ہے وہ بھی پہنچ جائے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ اب ہمارے یہاں نہ جانے کہاں سے سب چیزیں آ گئیں کہ ہم جا کے دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں فاتحے کے کھانے کو کہ مرحوم کو زندگی میں کیا کیا پسند تھا، جبکہ کھانے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مرحوم کو کیا پسند تھا، کھانے میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جسے پہنچانا ہے اسے کیا اچھا لگے گا، اور اس سے بھی آگے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کریں وہ اللہ کو پسند آئے، رسول کو پسند آئے، علی کو پسند آئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد میں اتنی سی وضاحت کر دوں کہ جیسے یہ فاتحہ جسے ہم کہتے ہیں یہ شریعت کی بتائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے نیکی کرنے کا ایک طریقہ اپنے لیے طے کر لیا ہے۔ اسی طرح سے جو فاتحہ ہمارے درمیان رائج ہے یہ بھی شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کھانے کے سامنے کھڑے ہوں اور اس پر تلاوت کریں اور اس کے بعد اسے پھر کھلائیں۔ یعنی اگر ہم تولوں کی تلاوت الگ کر ڈالیں اور کھانا پکوا کے الگ بھجوا دیں اور یہ سجاوٹ نہ کریں اور یوں کھڑے ہو تلاوت نہ کریں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اب میں نہیں جانتا، میں نہیں سوچ سکا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ کیوں رکھا کہ سامنے کھانا ہے اور ہم اسی کے سامنے تلاوت کریں۔ شاید ان کے دماغوں میں رہا ہو، میں نہیں جانتا، شریعت میں اس کی کوئی ہدایت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ان کے دماغوں میں رہا ہو کہ اسی کھانے کو
جب تلاوت قرآن کریم اور سورہ حمد پڑھ کے ہم اس کے بعد بھیجیں گے تو شاید اس کی برکت بڑھ جائے. اللہ جانے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ان دو چیزوں کو جوڑا کیوں، میں اس کو نہیں سمجھ سکا. اور یہ کتابیں نہ شریعت کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں یہ باتیں جو ہیں ساری، ابھی بہت زمانے کا ایک لفظ تھا بھول گیا تھا، دوسرا کہیں تحریر میں پڑھا یاد آ گیا کہ اللہ کی آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. تو کسی نے کہا نہیں ایک 5ویں کتاب بھی ہے توریت کے مقابلے میں اوریت، خواتین کی شریعت. تو یہ ساری چیزیں خواتین کی شریعت کی ہیں. ارے رک جائیے ابھی شمع نہیں جلی، اور رک جائیے موم بتی نہیں جلی. اور اسی میں پھر ایک کام اور ہوتا. فاطمہ بات آ گئی ہے تو جو باتیں پیش نظر ہیں عرضی کر دوں کہ فاتحہ کے لیے ادھر کھڑے ہوئے ادھر پرچہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے نوجوانی تک یہ سب نہیں تھا، اب ایجاد ہوا ہے. پرچہ آ جاتا ہے کہ صاحب اتنے قرآن کی تلاوت کی گئی، اتنی دعائیں کمیل پڑھی گئیں، اتنی حدیث قصہ پڑھی گئی، اتنے یاسین پڑھے گئے، اب گنتی، اور وہ مولوی صاحب پڑھ کے سنائیں. یہ ہماری بے شعوری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے 2 بے شعوریاں اس میں ہیں، میں دونوں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جس نے پڑھا، جب اس نے اس نیت سے پڑھا کہ میں فلاں مرحوم کے لیے پڑھ رہا ہوں تو رحمت انتظار کرنے والی نہیں ہے، مصیبت پہنچا چکی. یہ نہیں ہے کہ ابھی مال رکھا ہے مولوی صاحب الاٹ کریں گے تو الاٹ ہوگا. تو یہ تو پہلی ناسمجھی ہے. اور دوسری جو ناسمجھی اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نیکیاں کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے اس میں ایک سلیقے کا نام ہے نیکی، چھوٹی ہو چاہے بڑی، بس اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خلوص اور للہیت. اس میں دکھاوا نہ ہو، نام کی بات نہ ہو. نام جہاں سے آنا شروع ہوتا ہے وہیں سے نیکیوں کی ویلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک انسان جب کوئی نیکی کوئی اچھا کام چھوٹا کام کرے اور خراب سے خراب کوالٹی میں کرے، پروردگار 10 تب بھی دیتا ہے، 10 گنا ثواب. قرآن میں اس کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو اس کے 10 گنا دے گا. تو کم سے کم 10 ثواب تو ملنا ہی ہے. روایت کہتی ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو نامہ عمل میں جو دائنی طرف فرشتہ موجود ہے نیکیاں لکھنے والا، وہ فوراً ان نیکیوں کو لکھ لیتا ہے. اب اس کے بعد آدمی نیکی کر کے چپ رہا تو یہ 10 کی 10 رہیں گی، بڑھ سکتی ہیں، گھٹیں گی نہیں. لیکن میں نے بڑھ سکتی ہیں اس لیے کہا ہے کہ میں نے روایت پڑھی ہے کہ اگر تم خلوص دل کے ساتھ، اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اگر تم خلوص دل کے ساتھ کوئی کھجور، ہم کھاتے ہیں کھجور، جب کھاتے ہیں تو گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک سفید دھاگا سا ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو بھی راہ خدا میں دے تو حدیث قدسی کہتی ہے کہ میں اسے پال پوس کے قیامت میں اتنا بڑا کر کے واپس کروں گا جیسے کوہ احد ہو. یہ انسان کی نیت پہ ہے کہ کتنا اس کے اندر خلوص ہے، کتنی للہیت ہے، وہ پرورش کرتا ہے. تو روایت کہتی ہے کہ 10 ثواب ملتے ہیں. لیکن جب یہ حضرت جنہوں نے کوئی چھوٹی بڑی کوئی نیکی کی، مثلا آج گاؤں محلے میں شب داری تھی، جلوس تھا، محفل تھی، چندہ دیا اور انہوں نے 1000 دے دیا، دوسرے نے کسی نے 100-200 زیادہ نہیں دیے تھے. تو اب آج دے کے آئے تو بخان شروع ہوئی، آج 1000 روپیہ دے کے آیا ہوں. بس جیسے ہی پہلی بار ذکر فرمائیں گے، روایت کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے نامہ عمل میں 10 کے ثواب کے 3 کر دو. پہلو گرنا شروع ہو گئی، بتانے تم نے کیوں بتانا شروع کیا، اللہ کے لیے کر کے لاتے نا. اب اس کے بعد پھر کہیں بیٹھے، پھر کہا کہ آج میں نے 1000 روپے اپنی اوقات سے زیادہ صاحب چندہ دے دیا محفل کے لیے، 1000 روپے دے دیے. بس جیسے ہی پھر بخان کیا اپنا، ویسے ہی اللہ کہتا ہے ان کی ویلو اور ڈاؤن ہوئی. اب ان کے 10 کا 3 جو کیا تھا 3 کو 1 کر دو. اب جو تیسری مرتبہ پھر کہیں جا کے بیان کرے گا، جو ہم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کرتے رہتے ہیں، جب تیسری مرتبہ جا کے بتائے گا تو روایت کہتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے نام سے نامہ عمل سے نیکی کا جو 1 ثواب بچا ہے وہ بھی ہٹا دو.
اس لیے کہ اس نے مجھ سے پانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس نے تو جو پانے کے لیے، کیا پانے کے لیے؟ لوگوں کی واہ واہ پانے کے لیے کیا تھا، وہ اسے مل رہی ہے. تو جس کے لیے کیا تھا تو پا ہی رہا. جو ہم سے پانا ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر ہم سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے عزیزوں، یہ یاد رکھیں، اصول ہے نیکیوں کا، اور ہمارے بزرگوں نے محاورے بنائے کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال، نیکی کر اور کنویں میں ڈال، چھپاؤ. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پھیلائے گا. بات میں بات یاد آتی ہے، قیمتی بات ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں، چلیے سب باتوں سے پہلے سورہ فاتحہ تو پڑھ لیجیے. مرحوم سید عباس حیدر ابن مرحوم سید آغا حیدر کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کم سے کم کر لیجیے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. جو بگاڑ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نقصان جو اس وقت پورے معاشرے پہ بری طرح چھایا ہوا ہے، وہ دکھاوے کی بیماری ہے. دکھاوے کی بیماری ہمارے دین کے اندر بھی بری طرح آ گئی. آدمی زیارت کا پلان کرتے ہی سیلفیاں بنا کے بھیجنا شروع کر دیتا ہے. نکلے تو گلے میں ہار مالا ڈالے ہوئے، لگتا جہاد پہ تشریف جا رہے ہیں، پورا لاؤ لشکر لیے ہوئے اسٹیشن پر پہنچے، رخصت ہو رہے ہیں. اچھا چلیے یہاں تک غنیمت تھا. بدترین صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر خانے کعبہ پہنچے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کے پہنچے ہیں، زندگی میں نصیب ہوا ہے کعبہ دیکھنا، تو روتے پیٹتے وہاں تک خود کو پہنچائیں، جا کے اس دیوار سے لپٹیں جہاں فاطمہ بنت اسد نے لپٹ کے دعا کی تھی، جس سے در بنا تھا. گناہوں کی بخشش کی دعا کریں. اگر سید الشہداء کے مزار پہ پہنچے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ تم اس طرح میں کہ تمہارے اوپر گرد و خاک جمی ہوئی ہو اور گریاں ہو، جا کے سب زری کرو. لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ سیلفی بھیجنے کی اتنی بڑی مصیبت ہے کہ پشت زری کی طرف کیے ہوئے سیلفی پہلے جا رہی ہے، زیارت بعد میں ہو رہی، سیلفی پہلے جا رہی ہے. تو جس عمل میں پہلے ہی ریاکاری اور دکھاوا آ گیا، اس کی کیا قیمت ملنے والی ہے؟ یہ بیماری بری طرح سے آ گئی. میں ایک جملہ ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے کہ سیلفی ہمارا کچھ نہ بگاڑ پائے، لیکن سیلفی نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے. سیلفی ہمیں کھائے جا رہی ہے. ہر چیز کی آدمی سیلفی بنا کے دکھاوے کا شکار ہو کے ہر چیز چلی جا رہی. تو بہرحال جو پرچیاں جو آتی ہیں کہ یہ پڑھ دیے مولانا صاحب اور نہ پڑھیے، ناراض ہو جاتے صاحب گنایا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی محنت کی تھی مجمع کو سنانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کی تھی. مگر میں وہی عرض کروں گا کہ بھیا آپ نے پڑھا تھا، جو گیا وہ، اب اسے یہاں مجمع میں دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 ملے تھے تو 3 رہ جائیں گے. تو کیوں اپنے ثواب کو کم کرتے ہیں؟ اچھا یہیں پہ ناسمجھیاں دیکھتے جائیے. اب ہمارے مذہب کی بے شعوریاں دیکھے جائیے. بغیر شعور کا عمل بارگاہ ہے اللہ پروردگار میں قبول ہونے والا نہیں ہے. ناسمجھی دیکھیے آپ. ہم مرحوم کے فاتحے کے لیے لے جائے گئے، ہم نے کہا مرحوم کی ترویح روح کے لیے فاتحہ، پیچھے سے نام میں ولدیت ضرور سنایا جائے گا. لگتا کسی عدالت میں کھڑے ہیں کہ جج صاحب کے سامنے کئی نام ایک ہی نام آ جاتے ہیں تو ولدیت کے ساتھ نام آئے تاکہ بگڑنے نہ پائے بات، شبہ نہ ہو کہ ان کا. ارے بھیا فاتحہ پڑھنے تم آئے ہو تو مالک تمہارے دل کا حال جانتا ہے، تمہیں پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کے لیے پڑھنے آئے ہو. اب یہاں نام لو چاہے نہ لو، ولدیت بتاؤ چاہے نہ بتاؤ، وہ تو جانتا ہے تم کس کے لیے کر رہے ہو. تو یہ سب ہماری وہ ناسمجھیاں بے شعوریاں ہیں جو ہم کیے چلے جا رہے ہیں. انہی بے شعوریوں میں ایک ہے نیکی کر کے اپنی نیکی خود پھیلانے کی کوشش کرنا. جبکہ روایات کہتی ہیں، پروردگار کہتا، سورہ دعائے کمیل میں مولا علی کا جملہ ہے کہ کم من صلاح جمیل لست اہلا لہ قد نشرتہ. کتنی ایسی اچھی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا، وہ تو نے میرے نام سے پھیلا دی. تو جو نیکی میں نے کی ہے وہ کہاں تو کنجوس ہے کہ چھپانے والا ہے. روایات کے سہارے باتیں واضح ہوتی ہیں. میں نے
روایت پڑھی، شاید اگر پوری سنا سکا تو پوری سنا دوں گا، جتنا حصہ یاد آئے گا وہ سنیں گے، مفید ہوگا. کہ اللہ کے ایک نبی نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نے دیکھا کہ خواب میں رات میں کہ ان کو حکم ہوا کہ نکلو جب گھر سے باہر تو جو چیز سامنے دکھائی دے اسے کھا جانا، اس کے بعد جو چیز دکھائی دے اسے چھپا دینا، پھر اس کے بعد جو چیز دکھائی دے اسے پناہ دے دینا، پھر اس کے بعد جو چیز آئے اس کے سوال کو رد نہ کرنا. شاید یہی 4 باتیں اس روایت میں ہیں. خیر حکم خدا ہے، خواب کے ذریعے حکم صرف معصوم کو ملتا ہے. یہ بھی ہمارے مصیبتوں میں مصیبت آ گئی ہے کہ قرآن کے صریحی حکم کی مخالفت میں تو ہم بالکل پریشان نہیں ہوتے کہ وہ صاف کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جو تم نے کما کے بچایا، جو تم نے کمایا اس میں اللہ کا خمس ہے. سے روز اس کی خلاف ورزی کرتے اور کبھی پریشان نہیں ہوتے. اور قرآن غلطی سے اٹھا رہے تھے اور غلطی سے ہاتھوں سے خواب میں چھوٹ کے گر گیا. تو ارے مولانا خواب میں دیکھا کوئی کفارہ ہو تو بتا دیجئے. آپ کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے، خالی آپ کا توہم ہے، یہ دین نہیں ہے. دین وہاں ہے جہاں آپ کا اختیار ہو. تو جہاں ہمیں ڈرنا چاہیے وہاں نہیں ڈرتے، اور جہاں نہیں ڈرنا چاہیے وہاں بلا وجہ ڈرتے. ہونے میں ایک چیز خواب کی دنیا، ارے صاحب مولوی کے کام ہی یہی رہ گئے ہیں، یا استخارہ دیکھے اور وہ بھی مرضی کا لا کے دے، اور یا نماز میت پڑھا دے، یا کان میں اذان کہہ دے، اور یا پھر نکاح پڑھ دے، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر ضرور بتائے. اگر خواب کی تعبیر بتا دی تو پکا مولوی، ورنہ کسی کام کا نہیں. اور جو جانتے کہ جان نہیں چھوڑے گا انہوں نے کچھ نہ کچھ بتا دیا، خوش ہو کے چلے گئے. اور جو بیچارے ایماندار ہیں کہ سمجھاتے ہیں بھائی اس خواب کی کوئی ویلو نہیں ہے، آپ معصوم نہیں، آپ کو خواب کے ذریعے کوئی حکم ملنے والا نہیں، مگر وہ تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں بالکل اسی بنی اسرائیل کی طرح کہ جن سے کہا تھا گائے ذبح کر دو تو کوئی گائے ذبح پکڑ کے لاتے تو جتنی 100-200 روپے کی ہوتی مل جا گئی ہوتی، لیکن نہ کرنے کے چکر میں پوچھ کے اتنی مہنگی کروا لی گائے. وہی ہمارا حال ہے کہ خواب کی کوئی قیمت نہیں، بھیا جاؤ گھر اور بہت پریشان ہو نکالو صدقہ، مگر وہ پوچھ کے پھر اب اسے کے بعد وہ سب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں بلا آنے والی ہے، کالا بکرا لائیے اور ٹڈے چھوڑیے اور کالے کوے چھوڑیے اور نہ جانے کیا کیا کیجیے، جوان ہنس رہے. لیکن آپ سب دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں میں بزرگوں کو. اب توہم پرستی کی انتہا ہو گئی ہے. اب کیسی بے شعوری کی باتیں. قبرستان میں دفن کر کے آئے تو ہاتھ دھونے جا رہے ہیں اللہ میاں کے گھر میں، اپنے گھر قبرستان مٹی لے کے نہیں آئیں گے، خوشبو سونگ کے جبریل آ جائیں گے. اما جبریل ایسے ویسے تھوڑے ہی ہیں کہ آپ کے چکر میں دھوکہ کھا جائیں گے. آنا ہے تو آ کے رہیں گے، چاہے اللہ میاں کے ہاتھ دھو کے آئیے چاہے رسول اللہ کے ہاں، اور نہیں آنا ہے تو آپ بیٹھ کے بلاتے رہیے. کتنے بیٹھے دعا کرتے ہیں مالک اس زندگی سے اچھی موت دے دے، ذلت سے جی رہا ہوں، اولاد ستا رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، مانگا کرتے موت نہیں ملتی. سب جگہ توہم پرستی سے. دروازے سے جنازہ گزر گیا پانی سے دھو رہے ہیں. میں تو یہی سمجھا کہ جب چور وور کہیں آتا ہے تو سپاہی فوج جو ہے، سپاہی لوگ کتے لے کے آتے ہیں تو نشان قدم ڈھونڈ ڈھانڈ کے چور کو پکڑ لیتے ہیں. تو جب دروازے سے جنازہ گزرنے میں پانی ڈالتے دیکھا تو ہم نے یہی سوچا کہ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ادھر سے وہ ملک الموت خوشبو سونگ کے نہ آ جائے، لہذا پانی ڈال کے اس نشان کو مٹا دو. یہ سب چیزیں ہمارا بن گئی ہیں دین. تو خیر نبی نے خواب دیکھا کہ جو پہلی چیز دکھائی دے کھا لینا. اب جو گھر سے باہر نکلے تو پہاڑی علاقے میں رہتے سامنے پہاڑ سامنے آ گیا. اب ہم آپ ہوتے تو کہتے ہیں نہیں وہ پہاڑ نہیں، وہ سامنے جو اس پہ خربوزہ لگا ہے اس کے لیے کہا ہے. مگر وہ تو پہاڑ دیکھا ان کا اللہ نے کہا ہے کہ کرنا ہے تو قابل عمل ہوگا، ناممکن نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹا سا جملہ میں نے کہا ہے مگر ہے بڑا قیمتی. اللہ نے کہا ہے کہ جو سامنے آئے وہ کھا لینا، تو پہاڑ آیا ہے تو بھی قابل عمل ہوگا تبھی اللہ نے کہا، ورنہ کہتے ہی نہ. خیر اس کو کھانے چلے. اب جتنا چلتے گئے وہ چھوٹا ہوتا گیا، مگر چلے تھے تھوڑی دور چلے تھے کہ زمین پھٹی اور اس سے ایک کشتی نکلی اور وہ سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے. اب یہ مال تو ان کا تھا نہیں، انہوں نے پھر وہ زمین میں گاڑ دیا. آگے بڑھو پھر اوپر آ گیا. تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا، کہا رسول اللہ
اللہ کے نبی پیچھے پیچھے میرا عقاب ہے، میری جان بچا لی، انہوں نے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اس کے پیچھے عقاب آیا، اس نے کہا کبوتر میرا شکار آپ نے چھپایا ہے تو میں تو بھوکا ہوں، مجھے یا تو شکار دیے یا کھلائیے، اپنا گوشت کاٹ کے دیجیے۔ تو روایت کہتی ہے بنی اسرائیل کے احکام تھوڑا الگ بھی تھے، روایت کہتی ہے کہ نبی خدا نے اپنی ران کا گوشت کاٹ کے اس کو دیا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا جو پہلی چیز دکھائی دے چھپا دینا، دوسری چیز دکھائی دے پناہ دینا، تیسرا آئے تو رد نہ کرنا۔ اب پہاڑ کھانے چلے، جتنا جتنا دھیرے دھیرے آگے بڑھے تو پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی میٹھی سی مصری کی ڈلی جیسا ہو گیا، اٹھایا اکھا لیا۔ یہ واقعہ جب معصوم نے سنایا تو کہا مولا واقعہ تو سن لیا، لیکن یہ واقعہ جو ہے تمثیلی زبان میں ہے، لہذا یہ سب ہے کیا یہ تو سمجھائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو کہا گیا تھا کہ گھر سے باہر نکلو تو جو چیز پہلی دکھائی دے وہ کھا لینا، اور اسے پہاڑ دکھائی دیا اور وہ پہاڑ کھانے نکلا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو غصے پہ ہمیشہ قابو کرنا، غصے پہ قابو کرنا تمہیں پہاڑ لگے گا، لیکن جب غصے پہ قابو کر لو گے تو یہی غصے کا قابو تمہارے لیے مصری کی ڈلی بن جائے گا۔ کہا مولا جو طبق پھٹا اور پھر اس کو چھپایا اور پھر پلٹ کے آ گیا، کہا یہ وہی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم اپنی نیکیاں کر کے چھپاتے چلے جاؤ اور ہم تمہاری نیکیاں ظاہر کریں گے۔ وہ سونے چاندی کو گاڑ کے چلے اور پھر اللہ نے دوبارہ اسے نکال دیا بتانے کے لیے کہ نیکیاں تمہارا کام ہے چھپانا اور ہمارا کام ہے پھیلانا۔ اب ان سیلفی بازوں سے میں لکھنؤ رہتا ہوں، لہذا کبوتر باز اور بٹیر باز کے بعد اب سیلفی باز، پتنگ باز کے بعد سیلفی باز کہنے میں کوئی حرج نہیں، ایک لفظ شاید چل ہی جائے۔ ان سیلفی بازوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ جو آپ پوسٹروں میں اپنے بڑے جگہ جگہ پہ سیلفی بھیج رہے ہیں، اخباروں میں تصویریں چھپوا رہے ہیں، ہماری جوانی تک پوسٹر چھپتا تھا مولانا کا نام، مرحوم کا نام، نہ ان کا فوٹو نہ ان کا فوٹو۔ اب رسم شروع ہوئی مرحوم کی تصویر، چلو بھائی لوگ پہچان لیں۔ اب بات اور آگے بڑھی، مولانا صاحب تصویر شروع میں ہمیں رک کے دیکھنا پڑتا رہے ان کا انتقال ہو گیا، نہیں بھائی پتہ چلا یہ خطیب کی تصویر ہے، مرحوم تو وہ ہے۔ اب یہ نام کا شوق سب کو آ گیا ہے۔ میں نے ایک پوسٹر ایک جگہ پڑھا بمبئی میں چند برس پہلے، نام نہیں لوں گا غیبت نہیں ہوگی، کسی خطیب کا اعلان تھا کہ فلاں صاحب اس تاریخ میں لندن سے واپس آ کے مجلس سے خطاب فرمائیں گے، یعنی اب اس پوسٹر میں یہ ڈالا جانا تھا کہ میں لندن سے واپس آیا ہوں۔ تو یہ بیماریاں ہمارے شاعروں میں، ہمارے ذاکروں میں، ہمارے خطیبوں میں، ہماری صرف میں، ہم سب میں موجود ہیں۔ اپنے نام کی فکر، میرے عزیزو اگر نام ہی کی فکر ہے تو میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، میں اگر اپنا نام پھیلانے کی کوشش کروں گا مجھ میں کتنا دم ہے، میں اپنا نام بھی چاہتا ہوں تو اپنے مالک کے حوالے کر دوں کہ تو میرا نام پھیلا دے، اگر وہ اپنی قدرت لگا دے گا تو پھر نام ایسا پھیلے گا کہ 14 صدیاں گزر جائیں، دشمن لگتے چلے جائیں، مگر محمد الرسول اللہ کی آواز اگر آ رہی ہے مینار سے تو آتی رہے گی۔ مخالفت کرو گے، جتنی مخالفت کرو گے اتنی مخالفت جب نام بڑھتا جائے گا۔ نام حسین کچھ لوگے، حسین حسین بڑھ جائے گا، نام علی روکو گے، علی علی بڑھ جائے گا، نام پیغمبر روکے گے، محمد الرسول اللہ بڑھ جائے گا، قرآن کی توہین کرو گے، قرآن کے پڑھنے والے بڑھ جائیں گے، پیغمبر کی توہین کرو گے، پیغمبر کی ذات گرامی کی بارے میں پڑھنے والے بڑھ جائیں گے، اور تم یہ سب کرتے ہو تاکہ لوگ ان سے ہٹ جائیں، مگر 92 میں مسجد کے گرنے سے لے کے آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں تم نے بگاڑنا چاہا ہے وہاں تمہارا معاملہ بگڑا ہے، ہمارا اور بنا ہے۔ تم نے ایک مسجد توڑی، نہ جانے کتنے نمازی مسجدوں میں آ گئے، تم نے ایک قرآن کی توہین کی، نہ جانے کتنے قرآن پڑھ کے ایمان کی منزلوں پہ آ گئے، تم نے پیغمبر کی توہین کی۔ انشاءاللہ دیکھنا، ابھی دیکھنا کہ ایک قطار کی قطار ہوگی جو پڑھنے کے لیے آئے گی کہ پیغمبر کیسے تھے، اور جب سچ تک پہنچے گی تو 14 صدیوں پہلے جیسے مکے والے ایمان لائے تھے ویسے ہی پیرس والے ایمان لائیں گے، ویسے ہی واشنگٹن والے لائیں گے، اور یہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے گزارش جہاں سے شروع کی تھی، گزارش یہ تھی کہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور دین کے کاموں میں ہم جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ایک شرط ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمیں اگر پانا، ایصال ثواب یعنی ثواب ملے تو پہنچے، تو ثواب ملے تو پہنچے کی شرائط میں ایک بڑی شرط ہے کہ ایسا کریں کہ اللہ قبول کرے۔
اگر ہم خالی نماز پڑھ رہے ہیں اور قبول نہیں ہوتی، کس کام کی ہے وہ؟ ہم مجلس کریں اور قبول نہ، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو قبول ہے، ہم تلاوت کریں تو قبول ہے، ہم حج کریں تو قبول ہے، ہم زیارت کریں تو قبول ہے، ہماری کوالٹی پہ ہے۔ تو قبول ہونے کے شرائط ہمارے پیش نظر نہیں رہتے، ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن قبول ہونے کے شرائط ہمارے پیش نظر نہیں رہتے۔ ان میں سے جو اہم ترین شرائط ہیں، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا ویسے کیا جائے، اپنی طرف سے طریقے میں ایجاد نہ ہو۔ اگر ہم کوئی طریقہ اپنے لیے اپنا لیں تو وہ اپنا بنایا طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ مذہب کا بنایا ہے، اس لیے کہ جب تک میں اپنا بنایا سمجھ کے کروں گا ثواب ہے، لیکن اگر میں وہی مذہب کا بنایا سمجھ کے کرنے لگوں تو یہی بدعت کہلاتا ہے۔ اسی کو ایجاد مذہب کہتے ہیں۔ جو مذہب میں نہیں کہا گیا اسے مذہب کا کہا ہوا مان کے کرنا، تو جیسا بتایا ویسا کرنا۔ دوسرے وہی جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ للہیت اور خلوص، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ تیسری چیز جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن مجید میں صاف صریح لفظوں میں آیت میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان کے عمل کو قبول کرے گا جن کے اندر تقوی ہوگا۔ تقوی پہ میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ کم سے کم تقوی، ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے کہ جہاں اللہ بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو، اور جہاں اللہ دیکھنا ناپسند کے رہے وہاں حاضر نہ ملو۔ بلاتا کہاں ہے؟ واجبات میں۔ دیکھنا ناپسند کہاں کرتا ہے؟ حرام کاموں میں۔ لہذا سمٹ کے کم سے کم یہ آ جائے گا کہ عمل قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ تقوی ہو، اور تقوی کا کم سے کم مرحلہ یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے۔ یہ پہلی شرط، میں فہرست صرف گنا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں نیکیوں کی دو قسمیں، کچھ واجب نیکیاں، کچھ مستحب ہیں۔ واجب کا مطلب چھوڑ نہیں سکتے، مستحب کے دل لگے، حالات ہوں، وقت ہوں، دم ہو کرو، دل نہیں لگتا، جی نہیں لگتا، وقت نہیں ہے، دم نہیں ہے، نہ کرو۔ اذان مستحب ہے، اقامت مستحب ہے، نماز کی پہلی تکبیر سے نماز واجب ہے، اس کے اندر بھی بہت مستحبات ہیں۔ اب ہمیں آنکھ کھلی ہے دیر میں، اذان اقامت کہہ کے نماز صبح پڑھتے سورج نکل آئے گا، تو یہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سے کیا واجب ہے کیا مستحب، تاکہ مستحب ہٹا کے واجب کو وقت کے اندر کر لیں۔ یہ بے شعوری ہوگی کہ اگر ہم یہاں بھی نماز قضا ہو رہی ہے اور ہم اذان اقامت کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستحب کی باری واجب کے بعد ہے، بالکل اسی طرح جیسے نسخوں میں ڈاکٹر لوگ دوائیں لکھتے ہیں تو کچھ اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں اور کچھ وٹامنس ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اینٹی بائیوٹک تو لینا، خالی وٹامن کھاتا رہے تو بیماری تو جانے والی نہیں ہے۔ اینٹی بائیوٹک تو لینا پڑے گا، نہیں کھا پاتا تو وٹامن نہ لے۔ تو مستحب کی صورت یہ ہے کہ مستحب کی باری آتی ہے واجب کے بعد۔ یہاں پہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم واجبات چھوڑتے رہتے ہیں اور اسی فعل کے مستحبات میں خوب لگے ہیں۔ قربانی ہر سال کریں گے، خمس نہیں نکالیں گے۔ حاضری پہ بے حساب پیسہ خرچ کریں گے، خمس نہیں نکالیں گے۔ فاتحے میں لاکھوں روپے کا کھانا کھلا دیں گے اور اسی مرحوم کے اوپر جو واجب حج تھا، خمس تھا، وہ نہیں ادا کریں گے۔ پہلے واجب کی باری ہے، پھر مستحب کی باری ہے۔ میرے جوان یہ بات یاد رکھے۔ اور دوسری طرف ہمارے یہاں بعض مکروہ کاموں پہ اتنا ٹوکا جاتا ہے کہ حرام سے آگے بڑھ جائے۔ ہمارے بجوانوں کو رات میں کھڑے ہو کے پانی پیئے، کوئی نہ کوئی لاٹھی مارے گا۔ بیٹھ، تمیز نہیں ہے، بیٹھ کے پی۔ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، اگر ثابت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے۔ اب میں یہاں پھر کہوں گا، کہیں اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ٹھکانہ نہیں ہے اور آدمی نجاست سے بچ کے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا، حرام نہیں کر رہا، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، نامناسب ہے، غیر مہذب طریقہ ہے، اس پہ ہم بہت شور کرتے ہیں۔ مگر یہی جوان ہمارا کلو کے ہاں کی وہ چائے جا کے پیتا ورما کی اور شرما کا پان کھاتا ہے تو ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو حرام تو روک نہیں رہے اور بیچارہ اگر مکروہ پہ آ گیا ہے تو لاٹھیاں چلا رہے ہو۔ یہ بے شعوری ہماری، بے شعوری ہمارے دین میں اس وقت بہت آ گئی ہے، اور بے شعوری کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں تو ایک حدیث سنا دو۔
میں نے جو حدیث پڑھی تھی اسی لیے پڑھی تھی. اب حدیث سن لیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے. امام نے فرمایا، دیکھو امام نے فرمایا کہ اچھی باتیں بہت سی ہیں، اچھی صفتیں، اچھے اخلاق بہت ہیں. سچائی، امانت داری، ایثار، قربانی، دوسروں کے کام آنا، انصاف کرنا، عدالت کرنا، یہ سب اچھی باتیں، بہت اچھی صفتیں ہیں. اچھے اخلاق اور برے اخلاق بھی ہیں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا دل توڑنا، کسی سے کینہ رکھنا، کسی کی توہین کرنا، جھوٹ غلط بیانی کرنا، الزام لگانا، بہتان لگانا، دشمنی کرنا، فتنہ کرنا، بے حساب برے کام بھی ہیں. امام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ساری اچھی صفتیں اپنے اندر پکی نہیں کر سکتے، کہ تمہارے امانت بھی ہو اور صداقت بھی ہو اور شجاعت بھی ہو اور ایثار بھی ہو اور قربانی بھی ہو، یہ سب چیزیں ایک ساتھ تم اپنے اندر جمع نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم اپنے کو ٹٹولو، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر تم اپنے کو ٹٹولو تو ہم اپنے درمیان لوگوں کو پاتے ہیں. ہم جب کوئی اچھا کام کرنے چلتے ہیں، مثلا محفل، مجلس و ماتم وغیرہ ہے، جلوس جلسہ جس میں چندہ کرنا ہوتا ہے اور سجاوٹ ہے، انتظام، آدمی بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، تو کچھ ایسے مل جاتے ہیں جن سے پیسے لے لیجیے، آسانی سے دے دیں گے، ہاتھ کا کام، ہاتھ پیروں کا کام نہیں آئیں گے. اور کوئی جس کے الٹے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیروں سے جتنا کام لے لیجیے مگر پیسہ نہیں دیں گے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے جو بہت پڑھا لکھا آدمی، علم والا ہے مگر مہا کنجوس ہے. ایک آدمی ہے جو بہت ڈرپوک ہے، بزدل آدمی ہے مگر خرچ کرنے میں ہاتھ کھلا اس کا. تو ہمارے درمیان ایسے لوگ جن میں خوبیاں ہی خوبیاں جمع ہو، کہ اس کے پاس علم بھی، اس کے پاس بہادری بھی، اس کے پاس سخاوت بھی، اس کے پاس ایثار بھی، یہ تو علی کی ذات تھی اور ان کے نسل میں تھی. اور جو اس کی پیروی پہ کچھ صفات پیدا کر لیتے ہیں کہ کوئی نیکی بچی ہی نہیں جو اعلیٰ منزل میں ان کے اندر نہ ہو. علم ہے تو اعلیٰ کوالٹی کا ہے، وہ شجاعت ہے تو اعلیٰ کوالٹی کی ہے، عبادت ہے تو اعلیٰ کوالٹی، سب کچھ آخری منزلوں پہ ہے. تو امام نے فرمایا ہمیں پتہ تم یہ نہ کر پاؤ گے کہ سب خوبیاں اندر، لیکن ٹٹولو. میں اپنے لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر کسی نہ کسی نیکی کی کچھ زیادہ صلاحیت ہوگی. تم میں سے کوئی ایسا نکلے گا جو ہاتھ پیروں سے ہر ایک کے کام ہر وقت مدد کے لیے، اس کو بیمار کو دکھا لایا، اس کو سامان پہنچا دیا. ہمارے لڑکے ہوتے ہیں ایسے ہمارے درمیان، ہر ایک کے کام آتے ہیں. اور کچھ ویسے ہوں گے جو بھی میں نے کہا کہ خالی پیسہ تو یہاں بھی دے دیں گے، وہاں بھی ہاتھ پیروں سے کام نہیں آئیں گے. تو کہ اپنے کو ٹٹولو، تمہارے اندر کوئی نہ کوئی خوبی دکھائی دے گی. تمہارا ہاتھ ذرا کھلا ہے، اسی عادت سخاوت کو پکا کر لو. تمہیں جھوٹ سے نفرت ہے، سچ بولتے ہو تو سچائی پکی کر لو اپنی. تم امین آدمی ہو تو اپنی امانت داری پکی کر لو. تم زہد، دنیا داری تمہارے اندر زیادہ نہیں تو اپنے اندر زہد پکا کر لو. امام فرمان استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواہا. تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے اندر کوئی ایک عادت اچھی پکی کر لے تو میں اسی ایک اچھی عادت ذریعے اس کا کام کروں گا. اب ان کا کام کیا ہے؟ بخشش کروانا، سفارش کرنا. تفصیل میں گفتگو کا وقت نہیں رہ گیا. ہم افسروں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں پاس ہمارا سفارش کرتے ہیں کو بھائی کر تو دیں گے لیکن ایک کام کرو، جاؤ فارم وارم بھر کے امتحان تو دے لو، پھر دیکھ لیں گے. تو ویسے ہی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بھیا کچھ تو کر کے آؤ تبھی تو ہم دیکھیں گے، باقی نپٹائیں گے. احتملتہ علیہا، اسی ایک نیکی کے سہارے اسی پہ لا دوں گا اس کو اور اسی کے سہارے اس کو چلاؤں گا. واغتفرت، اور معاف کر دوں گا، فقد ما سواہا، اور باقی نیکیاں جو اپنے اندر پختہ نہیں کی ہیں ان کو معاف کر دوں گا. مگر مولا کہتے ہیں دو کمیاں تمہاری مجھے برداشت نہیں اور ہرگز معاف نہیں کروں گا. وہ دو کمیاں کیا ہیں؟ ولا اغتفر فقد عقل ولا دین. تمہارے کاموں میں عقل کی حکومت نہ دکھائی دے، بے عقلی کے کام کرو، یہ میں برداشت نہیں کروں گا. اور تمہارے کاموں میں دین نہ دکھائی دے، بے دینی کا کام کرو، یہ میں برداشت نہیں کروں گا. اور اس کی وجہ یہ بتائی، فرمایا کہ دین نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا، اور عقل نہیں ہوگی تو زندگی ہی نہیں ہے بغیر عقل کے. بے عقل انسان ایک مردے کی طرح ہے، نہ مردے کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، نہ ناامنی کی زندگی میں جہاں امن و چین و سکون نہ ہو آدمی سکون سے رہ سکتا ہے. لہذا خوش رہو تمہارے بیچ، لیکن تمہارے کاموں میں عقل ہونا چاہیے، بے عقلی کے کام نہ ہونا چاہیے. ہماری رسم و رواج کے سارے کام بے عقلی کے کام. میں آپ سے پوچھتا ہوں برتھ ڈے میں کاہے کی خوشی منائی جا رہی؟ خوشی کا دن ہی نہیں ہے.
وہ تو زندہ برسی کا دن ہے کہ اگر 70 سال کی ایج لے کے آئے تھے تو آج 64 سال کے ہو گیا میں مثلاً، تو مجھے تو بیٹھ کے رونا چاہیے کہ میرے 64 سال چلے گئے۔ خوشی کا ہے کہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ ختم ہو گیا، تھوڑا سے بچا ہے، بے خوفی کے علاوہ کچھ ہے؟ اچھا خوشی منا رہے تو بھیا روشنی کر دی ٹھیک تھا، اب اسے پھونک کے بجھا کیا رہے ہو، اندھیرا کر رہے ہو، یہ بے عقلی کے علاوہ کیا ہے؟ مگر صاحب وہ تو رسم و رواج، وہ تو ماڈرن سسٹم، اور مصیبت یہ آ گئی کہ ابھی تک یہ لغویات اپنی زندگی میں تھے، اب یہ معصومین کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، ان کا کیک کٹ رہا ہے، ان کے لیے تالیاں بج رہی ہیں، ہم اپنا کلچر چھوڑ رہے ہیں، معصومین کے لیے ہمارے کلچر میں جو احترام تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا۔ خیر بس آخری بات سن لیں کہ اپنے اعمال کو قبول کرانے کے لیے، چاہے ایصال ثواب کے لیے ہو چاہے کسی لیے ہو، جو شرطیں ان میں سے ایک شرط اور سن لیں، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد، اور وہ وہی ہے جو میں اتنی دیر سے آپ حضرات کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بے شعور دینداری پھیل گئی بری طرح، ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، وہ دین ہوتا نہیں ہے، رسم و رواج ہیں، عادتیں ہیں، معاشرے میں چلا آ رہا ہے، وہ سب چیزیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا، جہاں سنیے وہیں بھڑک جائیے کہ آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے، اس کا مطلب رسول اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور ہم آپ کے یہاں جو ہوتا ہے اس کے قائل نہیں ہیں، رسول اللہ کے گھر میں جو ہوتا ہے اس کے قائل ہیں، جو علی کے گھر میں ہوتا ہے اس کے قائل ہیں، جو فاطمہ کے گھر میں ہوتا، آپ کے یہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ الگ کھڑے ہو گئے کہیں، تو بھیا آپ کے یہاں جو ہوتا ہے آپ کریں، ہم تو وہی کریں گے جو علی کے گھر میں ہوتا تھا۔ خیر اردو کا ایک لفظ ہے سراب، لکھنؤ میں بھی اب اس کی وضاحت کرنا پڑتی ہے، ایک لفظ ہے شراب، شراب تو آپ جانتے ہی ہیں، سراب کہتے ہیں ریگستان میں ریت پر جب سورج کے ذرات پڑتے ہیں تو ریت ایسے چمکتی دور سے لگتا ہے پانی ہے، کبھی کبھی گرمیوں میں تارکول کی سڑک پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب چلتے دور لگتا ہے گڈھے میں پانی 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 پانی، اور پانی ملتا کبھی نہیں، چلتے رہیے پانی بھاگتا رہے گا، ہوتا یہی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ العامل علی غیر البصیرہ، دینی سمجھ اور دینی شعور کے بغیر عمل کی راہ پہ چل پڑنے والا جو دیکھا کرنے لگے، جو دیکھا کر رہے ہیں کرنے لگے، ہر سال ہمارے ہاں دسیوں رسمیں عزاداری میں بڑھ جاتی ہیں، تو بے شعوری کی دین ہمارے ہاں بہت پھیل گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں العامل علی غیر البصیرہ کالسائر علی السراب لا تزید صورت سیرہ الا، دو حدیثیں، الا بودا ایک میں الا تشا۔ اب تک تصور کرے کہ ریگستان میں ایک آدمی پھنس گیا، راجستھان گھومنے گئے تھے اور اتفاق سے موٹر سائیکل پہ دوڑا رہے تھے موٹر سائیکل، اور دور نکل گئے اور قافلے سے چھوٹ گئے اور کھو گئے، اس لیے کہ وہاں تو ہر لمحے ٹیلے بنتے ہیں مٹتے ہیں، آدمی راستہ نہیں یاد رکھ سکتا۔ اب کھو گئے، پیاسے ہیں، اب پانی ڈھونڈنے نکلے تو سامنے نئے ریگستان پہلی بار پھنسے، سامنے دیکھ رہے ریگستان میں پانی ہے تو چلے ادھر، تو پانی جس کو سمجھ کے چلے وہ پانی تو ہے نہیں، وہ تو سورج چمک رہا ہے ذرات پر، تو پانی دکھائی دے رہا ہے، یہ ہے سراب۔ تو اب جو پانی سراب کو پانی سمجھ کے چلے گا وہ دو نتیجے پائے گا، ایک تو جہاں سے چلا وہاں سے دور ہوگا، منزل سے دور ہوگا، اور دوسرے جتنا چلے گا اتنا ہی پیاسا ہوگا۔ امام نے یہ دونوں جملے فرمائے کہ العامل علی غیر البصیرہ، بغیر دینی سمجھ اور شعور کے، بغیر دینی احکام کو جانے اور پہچانے اور سمجھے کہ رسم ہے کہ مذہب ہے، اور مذہب ہے تو واجب ہے کہ مستحب ہے، اور مذہب ہے تو حرام ہے کہ مکروہ ہے، بغیر دیکھے جو ہو رہا ہے کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ اس آدمی کی مثال اس پیاسے کی طرح ہے جو ریگستان میں سراب کو پانی سمجھ کے پیچھے دوڑتا ہے، جتنا دوڑتا ہے منزل سے دور ہوتا جاتا ہے اور پیاس بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دشمن اس وقت جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک کوشش اس نے کی انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد بے دین بنانے کی، نماز چھڑوائی، پردہ چھڑوایا، داڑھیاں منڈوائیں، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے بعد جب انقلاب آیا اور حالات بدلے تو جوان پھر دین کی طرف بری طرح سے واپس آ گئے پوری طرح۔ اب اس نے کہا یہ دین نہیں چھوڑتے، یہ تو مسجد میں جاتے ہیں، یہ تو جمعہ پڑھیں گے، یہ تو عزاداری کر رہے ہیں، تو جلوس نکال رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں۔ اب اس کی ساری فکر یہ ہے کہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، مگر دین پہ رہ کے بھی دین پہ نہ رہ جائے، نماز پڑھ کے بھی نماز نہ رہ جائے، عزاداری کر کے بھی عزاداری نہ رہ جائے۔ تو میں نے اس کے ایک لفظ بولتا ہوں کہ پہلے خطرہ تھا بے دینی کا، اب دشمن کے نئے اسلحے کا نام ہے بے شعور دینداری۔ آپ ایام اعزاں میں دیکھیے ہر سال مقدم جو ماتم کا طریقہ ہے، فطرت جو دیا ہوا
آدمی بے چین ہوتا ہے، سر و سینے پہ ہاتھ مارتا ہے۔ اب صاحب ہر سال نئی چیزیں نکلی، ابھی اس سال دیکھا وہ گھڑے کا ماتم، یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ گھڑے کا کیا ماتم ہوتا ہے؟ تقدس کو چھیننا آپ سے، بے شعور دینداری، جوان لڑکیوں کو اسیران اہل حرم کا نمونہ بنا کے، قیدی بنا کے مردوں کے درمیان پھرایا جا رہا، بے شعور دینداری۔ لہذا یاد رکھیں کہ صرف دینداری کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ شعور ضروری ہے۔ کربلا میں ادھر بھی دینداری تھی جدھر یزید تھا، سب وہاں ملحد نہیں تھے، وہی مسلمان تھے۔ ایسے ایسے پاگل مسلمان تھے کہ امام حسین سے جنگ لڑنے آئے تھے تو اس سے پہلے فرات میں جا کے غسل کیا تھا کہ کل شہادت کا دن ہے۔ وہ بے دین نہیں تھے، بے دین نہیں تھے، دیندار تھے مگر بے شعور دیندار تھے۔ صفین کے میدان میں خوارج جو نکلے ہیں یہ بے دین نہیں تھے، زاہد، روزے دار، عبادت گزار، تلاوت قرآن پڑھنے کرنے والے، مگر بے شعور تھے۔ بے شعوری یہ تھی کہ جب نو کے نیزہ پہ قرآن اٹھا دیا گیا تو مولا علی نے کہا اس قرآن کا دھوکہ نہ کھانا، یہ دھوکہ دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے، مگر ان کا شعور ان کا ساتھ نہ دے سکا اور اس قرآن سے دھوکہ کھا گئے جو چپ رہتا ہے اور اس قرآن کی بات نہ مانی جو بولتا ہے۔ لہذا صفین کی جیتی ہوئی جنگ شکست سے بدل گئی۔ کربلا میں دونوں طرف، ایک طرف شعور ہے دینداری کا اور ایک طرف بے شعوری ہے۔ کربلا میں شعور والے وہ ہیں جن کے شعور دیکھیں اور اپنے شعور کو ہم پرکھیں۔ ہمارے ہاں جھگڑے اور بحثیں ہوتی ان موضوعات پر جو کربلا کا شعور ان سے کرا کے گیا۔ عصر عاشور کی بات نہیں، ظہر کے وقت جنگ جاری ہے۔ جنگ کا ایک مرحلہ تو وہ گزرا تھا کہ جب صبح سویرے ملون ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کے خیام حسینی کی طرف پھینکا اور کہا کہ گواہ رہنا پہلا تیر میں نے مارا ہے گویا، اور اس کے بعد جتنے کماندار ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں، سب کے کمانوں میں تیر لگے اور وہ خیام حسینی کی طرف رخ ہوا۔ انصار حسینی صورتحال ایک دم سے دیکھی، کیا کریں، کیسے مقابلہ کا، کچھ ہو جائے، زینب، ام کلثوم، رباب اور رقیہ کے خیموں تک ہم تیر نہ پہنچنے دیں گے۔ جسموں کی دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے، بازو کو بازو سے ملا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں سے تلواروں سے آتے ہوئے تیروں کو کاٹا، روکا، ڈھالوں پہ تیروں کو روکا، مگر ہزاروں تیر اور چند ہاتھ کتنی تلوار کاٹیں گے، کتنی ڈھالوں پہ روکیں گے۔ سینوں پہ روکا، بازوؤں پہ روکا، سروں پہ روکا، قدموں پہ روکا، تیر روکتے رہے۔ خیام حسینی تک تو تیر نہ پہنچے، لیکن جب پہلی تیر بارانی ختم ہوئی تو حسین کے لشکر کا ایک بڑا حصہ یا تو شہید ہو چکا تھا یا زخمی تھا۔ ان زخمی انصار کے ساتھ اور چند گود کے پالوں کے ساتھ حسین کو بقیہ عاشور کی جنگ لڑنا ہے۔ اب ایک ایک کی جنگ شروع ہوئی، جنگ جاری ہے کہ ایک مرتبہ ابو ثمامہ سیدابی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا مولا یہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، زندگی کی اب ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا ہاں ابو ثمامہ یہ اول وقت نماز ہے، اور اس کے بعد دعا دی کہ تمہیں اللہ نماز گزاروں میں قرار دے۔ میرے عزیزوں، میں اپنے عزاداروں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ان کے دل تک پہنچ جائے۔ حسین کیا کر رہے تھے؟ جہاد۔ نماز کا وقت آیا، اول وقت آیا تو حسین نے کہا اب نماز پڑھیں گے۔ جہاد رکا، حسین چھوٹے سے لشکر کو لے کے نماز میں آ گئے۔ صرف ایک روایت کے مطابق جب نماز کی مہلت مانگی اور دشمنوں نے بدزبانی کی تو جو فقیہ کہلاتا ہے حسین کے لشکر کا، وہ تلوار لے کے نکل گیا حبیب بن مظاہر۔ میدان جنگ میں نماز کا حکم بھی یہی ہے۔ میدان جنگ کی نماز نماز خوف کہلاتی ہے۔ البتہ کربلا میں وہ خوف کی نماز نہیں تھی، لیکن میدان جنگ کی نماز نماز خوف کہلاتی ہے۔ وہ قصر ہو جاتی ہے، 2 رکعت ہو جاتی ہے 4 کے بجائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لشکر کا ایک حصہ نماز پڑھے اور لشکر کا دوسرا حصہ لشکر کا مقابلہ کرے، اور جو نماز پڑھ چکے تو 1 رکعت امام کے ساتھ یہ پڑھے اور 1 رکعت خود فرادہ پڑھ کے لڑنے جائے اور امام انتظار کرے، اور جو باقی لشکر ہے وہ آگے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو اور وہ 2 رکعت پہ پڑھے، 1 رکعت امام کے ساتھ 1 رکعت بعد میں پڑھے۔ مگر یہاں لشکر جو تقسیم ہوا حسین کا، تو ایک روایات کے مطابق جس سے سمجھ میں آتا ہے ایک حبیب فقیہ ہے، وقت ہے، وہ نکل گئے جہاد کے لیے۔ حسین کے پیچھے سپاہی کھڑے ہو گئے، سارے نمازی، اور حسین پہ تیروں کا نشانہ ہے
لہذا سعید اور زہیر حسین کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ دلوں تک پہنچ جائے۔ جہاد عبادتوں میں سے اس عبادت کا نام ہے کہ جس کے لیے فقرہ آیا ہے کہ اس عبادت کے بعد کوئی عبادت نہیں ہے، مگر حسین نے جہاد روک کے اول وقت نماز قائم کر کے بتایا کہ حسین کی نگاہ میں نماز کی قیمت کیا ہے، اور وہ بھی اول وقت نماز کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے درمیان ٹھیک نماز وقت مجلسیں ہوتی ہیں ذکر حسین، ہمارے درمیان ٹھیک نماز وقت جلوس نکلتے ہیں، اور جھگڑے ہوتے ہیں کہ جلوس نکلے گا اور نماز یوں ہے اور عزاداری یوں ہے۔ ہم کاش سیرت حسین پر نظر ڈالیں، اگر وہ جہاد کو اتنی دیر روک کے اول وقت نماز قائم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ اہتمام کریں کہ ہمارا جلوس جب نکلے تو جس لمحے وقت نماز آ جائے اسی وقت اس جلوس کو روک کے نماز قائم کر لیں، تاکہ کربلا کی سچی تصویر سامنے آ جائے کہ جہاد روک کے نماز قائم کی گئی تھی، تو آج یہ عزاداری کو چند لمحوں کے لیے روک کے اور اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے ہم کربلا والے ہیں۔ میرے عزیزو، حسین نے دعا دی، نماز قائم ہوئی، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہوئے۔ سعید و زہیر اکیلے کھڑے ہیں اور سامنے سے سینکڑوں کمانداروں کی تیر ہیں جو آ رہے ہیں، حسین کا جسم ان کا نشانہ ہے، تلواروں سے کاٹا، ڈھالوں پہ روکا، بدن پہ روکا۔ بھوک اور پیاس کا چوتھا دن ہے، صبح سے خون بہہ چکا ہے، اب تیروں پہ تیر لگ رہے ہیں، پیروں میں لرزش آ رہی ہے، سعید زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، پیر کانپ رہے ہیں، حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے۔ حسین جیسے جیسے نماز لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، سعید کو دعا آ رہی ہے، پروردگار تھوڑی اور طاقت دے دے، تھوڑی اور قوت دے دے۔ میرا مولا دوسری رکعت میں پہنچ گیا، میرا مولا سجدے میں آ گیا، میرا مولا تشہد میں آ گیا۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید تھے اور آ کے گڑے۔ حسین نے گود میں اٹھا کے سر رکھا، ایک ہی سوال کیا، آقا آپ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ حسین نے دعا دی، چاہنے والے نے حسین کی گود میں دم توڑ دیا۔ مگر یہ تو پھر بھی آسان ہے کہ ایک چاہنے والا دم توڑ رہا ہے۔ کچھ لمحات گزرے ہیں، لشکر ختم ہو گیا، مقتل میں حسین اکیلے ہیں، خاک جمع کر کے سجدے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ خیموں میں بیویاں جمع ہیں، سب بے چین ہیں۔ کوئی ہوتا جو حسین کی خبر لے آتا، کوئی ہوتا جو بتاتا بابا کہاں ہیں، کوئی ہوتا جو بتاتا چچا کہاں ہیں۔ اسی خیمے میں حسن کا 10 سالہ یتیم عبداللہ بیٹھا ہے، دیکھا پھوپھی بے چین، اماں بے چین، بہن بے چین۔ وہ ایک مرتبہ بچہ تیزی سے دوڑا، خیمے کا پردہ ہٹایا۔ راوی کہتا ہے چاند جیسے چہرے کو میں نے سورج کی روشنی میں دیکھا، مجھے یاد ہے بچے کے کانوں میں در تھے جو لہرا رہے تھے۔ بچہ نکلا، پیچھے سے ایک بیوی سر پہ چادر ڈالے نکلی، چادر کا ایک گوشہ سر پہ تھا، ایک زمین پہ کھینچ رہا تھا۔ بچے کو بیوی روک رہی تھی، مگر بچہ تیزی سے دوڑا اور مقتل میں پہنچ گیا۔ حسین پہ ظالم تلوار لے کے آگے بڑھ چکا تھا، وہیں سے آواز دی رک جا ظالم، رک جا ظالم، مگر تلوار چڑھ چکی تھی۔ بچے نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں گرے، سر اٹھایا، ارے میرے بچے تو کہاں آ گیا؟ آگوش میں لیا تھا لال کو کہ ہرملا نے ایک تیر اور چلایا، حسین کی گود میں بھیا کا یتیم شہید ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر حسین پہ سوکھا گلے پا خنجر چلا اور سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے بابا کا کٹا سر آ گیا۔ بہن نے بھیا کی لاش کی پامالی دیکھی، بیٹی نے بے سر کے جنازے پہ جا کے بابا سے ملاقات کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عزاداری کو جو بھی اس سے ہمیں اجر و ثواب ملا ہے اسے ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو ثواب ملے اس مرحوم کی روح تک پہنچا دے جن کی ترحیم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ پروردگارہ، زمین پر جو بندے ہیں، جو تیرے بندے ہیں، جو تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے ولی کا ماتم کرتے ہیں، علی والے ہیں، حسین والے ہیں، مالک دنیا ان کی جان کی دشمن ہے۔ پروردگار، ان کے جسم کے برق سے اڑائے جا رہے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت، ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، اور ان مظلوموں کی حفاظت فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔
پروردگار زمین پر جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کو ظلم سے حفاظت فرما، اتباعت عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ زمانے کے امام کے عصر غیبت کے دور میں جو دین کی خدمت گزار علماء و فقہا ہیں، بالخصوص ہمارے مراجع تقلید، اور ان میں بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی صحت کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور کے حالات پر رحم فرما۔ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید عباس حیدر ابن مرحوم سید آغا حیدر کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔